کیا آپ میری بات پہ یقین کریں گے کہ اس پیزا کو ہم نے بغیر چیز کے بنایا ہے؟ اس پیزا کو بنانے کے لیے آپ کو کسی اوون کی ضرورت نہیں، بلکہ آج کا یہ پیزا ہم سمپل توے کے اوپر بنائیں گے۔ اس پیزا کو بنانے کے لیے نہ تو آپ کو آٹا گوندنا پڑے گا اور نہ ہی روٹی بیلنی پڑے گی۔ سب سے پہلے ایک باؤل لیں، باؤل میں ڈالیں 1 عدد انڈا، انڈے کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں، پھر اس میں ڈالیں آدھا کپ گرم دودھ کا، 4 چمچ گھی کے، اس مکسر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں۔ اب اس میں ڈالیں 1 کپ میدا، آپ میدے کی جگہ پہ سفید آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آدھا چمچ نمک، 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر، آدھا چمچ میٹھا سوڈا، آدھا چمچ اوریگینو پاؤڈر، اگر یہ نہ ہو تو اس کی جگہ پہ آدھا چمچ چاٹ مسالے کا استعمال کریں، آدھا چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر، 4 چمچ دہی کے۔ اس مکسر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں، اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی گٹھلی وغیرہ نہ رہے۔ اگر آپ کو یہ مکسر سخت لگے تو اس میں تھوڑا سا مزید دودھ ڈالیں۔ اس میدے والے مکسر کو ہم نے تھوڑا پتلا ہی رکھنا ہے۔ مجھے اتنا تو پتا ہے کہ میری ساری پیاری پیاری بہنوں کو پتیلے میں بیکنگ کرنا بہت ہی مشکل لگتا ہے، تو پھر میں نے یہ پیزا سمپل پین کے اوپر ہی بنا لیا تاکہ جن میری بہنوں کو بیکنگ کرنا مشکل لگتا ہے وہ بھی آسانی سے اس پیزے کو بنا سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک پین لینا ہے، پین کے اوپر ہلکا سا گھی لگا کے اس میں میدے والا مکسر ڈالنا ہے اور اس میدے والے مکسر کو اچھے طریقے سے پورے پین میں پھیلا لیں۔ اب ایک توے کو چولہے کے اوپر رکھیں گے، وہی توا جس کے اوپر ہم روٹیاں پکاتے ہیں، اس کے اوپر ہم پین رکھیں گے اور پین کو اچھے طریقے سے ڈھک دیں گے اور اسے ہلکی آنچ پہ 10 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ اگر آپ یہ سارا کام گیس پہ کر رہے ہیں تو آپ کو نیچے یہ توا رکھنے کی ضرورت نہیں۔ 10 منٹ کے بعد اوپر سے یہ ڈھکن اتاریں گے۔ یہ جو پیزے کی ہم بیس بنا رہے ہیں یہ نیچے سے کافی حد تک پک چکی ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی پرانا ڈھکن رکھیں گے اور اس کی سائڈ چینج کروا دیں گے۔ سائڈ چینج کرتے وقت آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے۔ اوپر والی سائڈ پہ اچھا کلر آ گیا، اب ہم اسے اتار لیں گے۔ نیچے والی سائڈ ابھی کچی ہے، ہم اس کو بعد میں پکائیں گے۔ آدھا کپ چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا گوشت لیں گے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے، آدھا چمچ لال مرچ کا پاؤڈر، آدھا چمچ گرم مسالہ، 1 چمچ گھی ڈال کے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے 4 چمچ دہی کے، گوشت کو دہی کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اسے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ اب ایک پین رکھیں گے چولہے کے اوپر، جو گوشت ہم نے دہی میں 10 منٹ کے لیے رکھا تھا وہی گوشت اس پین میں ڈالیں گے اور اسے 4 سے 5 منٹ تک پکا لیں گے تاکہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے اور جو دہی کا ایکسٹرا پانی تھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ میں نے گوشت کو پکاتے وقت تھوڑی سی ہلدی بھی ڈالی تھی جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گئی۔ جب گوشت گل جائے گا تو اسے اتار کے ٹھنڈا کر لیں گے۔ اب ایک پین میں 2 چمچ گھی ڈالیں گے، ساتھ ہی ڈالیں گے آدھا چمچ کوٹا ہوا لہسن، لہسن کی کچھ سیکنڈ تک بھنائی کر لیں گے، پھر اس میں ڈالیں گے 2 چمچ میدے کے، 1 سے 2 منٹ تک میدے کی بھنائی کر لیں، پھر اس میں ڈالیں 1 کپ دودھ۔ پیزا بنانے کی اس سے زیادہ آسان ریسیپی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ جب دودھ اور میدے والا مکسچر گاڑھا ہو جائے اس میں مزید آدھا کپ دودھ ڈالیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک، آدھا چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر اور ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے گاڑھا ہونے تک پکا لیں گے۔ 2 چمچ میدے کے ساتھ بنائی گئی یہ سوس تقریباً 4 پیزا کے اوپر آسانی سے استعمال کی جا سکتی ہے، اور جو پیزا بیس ہم نے تیار کر کے رکھی تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے پیزا سوس۔ تو اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ سمپل کیچپ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کے مکس کر لیں تو ہماری جگاڑو پیزا سوس تیار ہے۔ اب اس کے اوپر لگائیں گے وہی سوس جو ہم نے تیار کر کے رکھی تھی۔ یہ سوس بالکل چیز کی طرح ہی کام کرے گی۔ جب آپ پیزا کے اوپر اس سوس کو استعمال کریں گے تو یقین جانیے آپ کے گھر میں کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا کہ آپ نے اس پیزا کو بغیر چیز کے بنایا ہے۔ پھر لگائیں گے اس کے اوپر چکن، شملہ مرچ اور پیاز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیزا بالکل ایسا ہی لگے کہ جیسے بازار سے منگوایا ہے تو آپ اس کے اوپر مزید یہ سوس ڈال دیں، تو بیک ہونے کے بعد ہی آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ جیسے آپ نے اس کے اوپر چیز ڈالی ہے۔ اب اس پیزا کے ذائقے کو مزید بڑھانے کے لیے اس کے اوپر اوریگینو پاؤڈر ڈالیں۔ اگر اوریگینو پاؤڈر نہ ہو تو اس کی جگہ پہ تھوڑی سی دڑا مرچی ڈال لیں۔ اب وہی توے کے اوپر اس پین کو رکھیں گے اور ہلکی آنچ پہ ڈھک کے اسے 20 منٹ تک پکائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پیزے کو بنانا اتنا آسان ہوگا؟ پیزا بنانے کی اس سے زیادہ آسان ریسیپی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو 20 منٹ کے بعد سپر ایزی سپر ٹیسٹی پیزا ہے تیار۔
اس کے لک سے کوئی بھی جج نہیں کر پائے گا کہ آپ نے اس میں چیز کا استعمال کیا ہے یا نہیں۔ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت، ذائقے میں تو یہ اتنا مزیدار ہے کہ اس کو کھانے کے بعد آپ بازار سے ملنے والے پیزا کو بھول جائیں گے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ جگاڑو پیزا کی ریسیپی؟ تو آ رہا ہے نا دیکھ کے منہ میں پانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے فالو کر لیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت آسان کم بجٹ کی ریسیپیز لے کے آتی ہوں تاکہ ہر کوئی آسانی سے بنا سکے۔